بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین محترم، امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک خیریت سے فٹ فاٹ ہوں گے اور سردیاں آ گئی ہیں گرمیوں میں جس کا ہمیں انتظار ہوتا ہے، انجوائے کر رہے ہوں گے۔ اپنی صحت کا بھی بہت خیال رکھیے۔ نئی ویڈیو کے ساتھ نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہیں۔ موضوع آپ کے سامنے ہے جی، جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روداد ہوگی۔ جلدی سے نوٹ بھی کیجئے، میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے روداد نویسی کے حوالے سے۔ کالج میں جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روداد۔ ہمارے کالج کی مجلس بزم ادب کے زیر اہتمام حسب روایت اس سال بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر ایک باوقار تقریب منعقد ہوئی۔ یہ تقریب ہر سال ربیع الاول کے بابرکت مہینے کی 12ویں تاریخ کو منعقد ہوتی ہے۔ ہر مسلمان کی طرح طلباء اور پروفیسرز اس جشن میلاد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ کئی دن پہلے سے تیاریاں ہونے لگتی ہیں۔ ہال کو صاف ستھرا کر کے جھنڈیوں اور بینرز سے سجایا گیا تھا۔ کالج میں ہونے والی دوسری تقریبات سے یہ تقریب اس لیے بھی منفرد ہے کہ اس ذات پاک کے حوالے سے ہوتی ہے جو وجہ کائنات ہے اور رحمت للعالمین ہے۔ یہ مہینہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے اجتماعی مسرت اور شادمانی کا پیغام لے کر آتا ہے۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ دنیا بھر کے مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت کے اس مبارک ماہ کو انتہائی عقیدت و احترام سے مناتے ہیں۔ میلاد کی محفلیں ہوتی ہیں، جلوس نکالے جاتے ہیں، مدینہ منورہ کی مناسبت سے پہاڑیاں بنائی جاتی ہیں، گلی محلوں کو سجایا جاتا ہے۔ مجلس بزم ادب نے ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتے ہی اس تقریب کو چار چاند لگانے کے لیے تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ آپ جب مجلس بزم ادب کا ذکر کریں تو پھر آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ محفل میلاد منعقد کرنے کا ذمہ شعبہ اسلامیات کے پروفیسرز کے سر تھا اور انہوں نے نہایت دیانتداری، عقیدت و احترام سے اس محفل کا انعقاد کیا یا اس محفل کو سجایا، آپ یوں بھی کچھ لکھ سکتے ہیں۔ کالج کے پرنسپل خود بہت اچھے نعت خواں ہیں۔ انہوں نے اس موقع پر طلباء اور اساتذہ سے درخواست کی کہ تمام حاضرین ہال میں باادب اور باوضو بیٹھیں۔ مختلف خوشبوؤں میں ڈوبا ہوا ہال 9 بجے ہی حاضرین سے بھر گیا۔ پرنسپل صاحب اسٹیج پر تشریف فرما ہوئے، ان کے ساتھ پروفیسر ارشد جاوید اور رانا اللہ دتا صاحب تشریف رکھتے تھے۔ پرنسپل صاحب کی اجازت سے اسٹیج سیکرٹری نے تقریب کا آغاز کیا اور سال چہارم کے طالب علم، آپ یہاں پہ سال اول سال دوم کچھ بھی لکھ لیں، طالب علم ذیشان حیدر سے تلاوت قرآن پاک کی درخواست کی۔ ذیشان حیدر نے سورہ رحمان کی چند آیات تلاوت کیں۔ قرأت کے اختتام پر سب حاضرین نے بے اختیار سبحان اللہ اور جزاک اللہ سے ذیشان حیدر کی حوصلہ افزائی کی۔ سال دوم کے سید انشا حنین کو اسٹیج سیکرٹری نے نعت کی دعوت دی۔ انہوں نے بڑی خوش الحانی سے مندرجہ ذیل نعتیہ اشعار ترنم سے سنائے۔ خوش الحانی یہاں پہ ہے حق والی سے لکھا گیا ہے، آپ لوگ ہے حلوے والی جو ہوتی ہے نا بغیر نقطے والی ہے، وہ والی ہے لکھنی ہے آپ نے۔ درد زباں تو رکھ دلا صلی اللہ محمد، صلی علی نبینا صلی علی محمد، سر نہ جھکاؤں کس طرح جنوں ملک بجانو دل، ہے وہ جبیں خوش نما صلی علی محمد، جلوے روئے پاک نور خدا کا تھا ظہور، جس نے کہ دیکھا خوش ہوا صلی علی محمد، جس نے دیکھا آپ کو دیکھ کے بس یہی کہا ایسا ہوا نہ ہوئے گا صلی علی محمد، انبیاء اور اولیاء ہی سب پڑھتے ہیں درود کو، کہتا ہے ان پہ خود خدا صلی علی محمد،
اس کے بعد آپ لوگ یہ اشعار سب لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ 2 یا 3 لکھ لیں جو آپ کو بآسانی یاد ہو جائیں۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی ذہن نشین رکھیے کہ ضروری نہیں کہ آپ یہی نعتیہ اشعار لکھیں۔ آپ کو خود جو نعت کے اشعار بہت پسند ہیں یا جو آپ کو یاد ہیں، صحیح طرح سے آتے ہیں، آپ وہ نعتیہ اشعار شامل کر لیں۔ میں تو آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گی، بہت ہی عمدہ نعتیہ اشعار ہے، مظفر وارثی کا کلام ہے۔ میرا پیمبر عظیم تر ہے، کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ شعور لایا کتاب لایا، وہ حشر تک کا نصاب لایا، دیا بھی کامل نظام اس نے، اور آپ ہی انقلاب لایا۔ وہ علم کی اور عمل کی حد بھی، ازل بھی اس کا ہے اور ابد بھی، وہ ہر زمانے کا راہبر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ اس کے بعد پروفیسر رانا اللہ دتہ کو دعوت خطاب دی گئی کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر روشنی ڈالیں۔ انہوں نے اس دعوت کو اپنے لیے سعادت سمجھا۔ یہاں پہ یہ پیراگراف اور اس کی دوسری لائن پر آ جائیں۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اس حصے پر روشنی ڈالی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا۔ اس راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھ تکلیفیں دی گئیں جن کا تصور ہی رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ پروفیسر صاحب نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، بارہا جان لینے کی کوشش کی گئی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت پر مجبور کر دیا گیا۔ اس راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی عزیز اور ساتھی شہید بھی ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوششوں اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک ایسا انقلاب برپا ہوا جس کی چھاؤں میں آج دنیا آرام کر رہی ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آج مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا راستہ چھوڑ کر دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ ہے لکھا ہوا ہے، آپ لوگ ہیں کر لیں۔ محبت کا جنوں باقی نہیں ہے، مسلمانوں میں ہوں باقی نہیں ہے، صفیں کج دل پریشان سجدہ بے ذوق، کہ جذب اندروں باقی نہیں ہے۔ باقی تو بہت آسان ہے، میں آپ کو بتا دوں۔ صفیں کج، کج کا مطلب ہوتا ہے ٹیڑھا، یعنی کہ مسلمانوں کی صفیں درست نہیں ہیں، راستے سیدھے نہیں چل رہی ہے، سجدے بے ذوق ہیں۔ تو اللہ کی محبت دل میں سموئے ہوئے خشوع خضوع کے ساتھ، ایمان کی سلامتی اور مضبوطی کے ساتھ نہیں سجدے کر رہے، اس لیے اندرونی جذب جو ہے، محبت جو جذبہ ہے، وہ باقی نہیں رہا مسلمانوں میں۔ پروفیسر رانا اللہ دتہ صاحب نے اپنی تقریر کا اختتام علامہ اقبال کے اس شعر پر کیا: قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے۔ یہاں پہ دیں لکھا ہوا ہے، آپ نے دے لی، دال بڑھیے دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ اس کے بعد یہ 3 سطور جو ہیں وہ اختتامیہ سطور ہیں، یعنی کہ ختم ہو جانا ہے، اس کے بعد رودات۔ لیکن مجھے یہ تھوڑا ادھورا ادھورا سا لگا ہے، اس لیے میں آپ کو یہاں پہ رہنمائی دینا چاہوں گی کہ اوپر جیسے پروفیسر اللہ دتہ صاحب کے حوالے سے ذکر کیا کہ انہوں نے سیرت النبی پر خطاب کیا، تو ایک شعر آپ اس حوالے سے اوپر شامل کر دیں اور پھر اس چیز کے 2 حصے کر دیں، کسی اور پروفیسر صاحب کا ذکر کر کے یا کسی طالب علم کی تقریر کا ذکر کر کے آپ نے 2-3 مزید موضوعات دینے ہیں کہ اس موضوع پر بھی بات ہوئی، اس موضوع پر بھی بات۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پروفیسر اللہ دتہ صاحب نے سیرت النبی پر روشنی ڈالی، اور پھر پروفیسر انور صاحب کے ذمے تھا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ اور دعوت اسلام کے حوالے سے ذکر کریں، پھر وہ رکاوٹوں وغیرہ کا بھی ذکر آ جائے، ہجرت کا ان کے خط میں ڈال دیا جائے، یوں آپ کا ٹاپک وسیع ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد آپ بتائیں کہ ایک پروفیسر صاحب نے یا سال دوم کے طالب علم نے جو ہے اس موضوع پر بیان دیا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے آج کے دور میں ہم کیسے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پر تقریریاں بیان کر سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے صرف سیرت کی بات ہے تو ہم اس میں کردار، اخلاق، عادات، ان کے جو کارنامے ہیں وہ سب ان کی سیرت میں شامل ہوں گے۔ تو ہم 3-4 ٹاپکس مزید جو میں نے آپ کو بتائے ہیں وہ شامل کر کے آپ 1-1 2-2 لائن ان کے بارے میں لکھیں، اور اشعار جو ہیں وہ ادھر ادھر سیٹ کر لیں۔ ضروری نہیں کہ ہر کسی کے ساتھ آپ شعر بھی لکھیں، ٹھیک ہے، یہ 2-3 کے ساتھ کافی ہیں، لیکن جو موضوعات میں نے آپ کو بتائے ہیں اس حوالے سے 2-2 سطور آپ لازمی لکھیں گے مختصراً کہ یہ بیان کیا وہ بیان کیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں آخری 3 سطور میں کیا ہے جی۔ پروفیسر ارشد جاوید نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین کے موضوع پر تقریر کی۔ آخر میں پرنسپل صاحب نے مختصر خطاب میں اسوہ حسنہ پر روشنی ڈالتے ہوئے تمام حاضرین کے لیے اور مسلمانوں کے لیے دعا کی کہ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں حاضرین نے درود سلام بھیجا، حاضرین میں شیرینی تقسیم کی گئی اور یوں یہ مبارک محفل اپنے اختتام کو پہنچی۔ یہ تو تھی جی روداد کالج میں۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ لائک ضرور کیجیے گا، ٹھیک ہے، اور شیئر کرنا مت بھولیں، دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔